अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, अक्टूबर की 2 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद दोनों करंतना में चले गए हैं। सदर ट्रंप ने जुमे को अपने एक ट्वीट में बताया कि उनका और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद वो फौरी तौर पर करंतना में चले गए हैं। उनके बकौल वो इस मरहले से आसानी से गुजर जाएंगे। अमरीकी सदर का कोरोना टेस्ट ऐसे मौके पर मुस्बत आया है जब वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों में शिरकत कर रहे हैं। मंगल को उन्होंने रियासत ओहायो में पहले सदारती मुबाहिसे में शिरकत की थी, जिसके बाद बुध को सदर ट्रंप ने मिनीसोटा में इंतखाबी रैली से भी खिताब किया था। सदर ट्रंप ने जुमे को अपना टेस्ट मुस्बत आने से 2 घंटे कबल एक ट्वीट में बताया था कि उनकी मुशीर होप हिक्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने भी टेस्ट करवाया है, जिसके नतीजे के वो मुंतज़िर हैं। होप हिक्स सदर ट्रंप की निहायत करीबी साथियों में शुमार होती हैं और वो उनकी मुशीर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। सदर ट्रंप के इस ट्वीट के जवाब में नायब सदर माइक पेंस ने ट्वीट किया कि कैरन और मैं अपने प्यारे दोस्तों सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को मोहब्बत भरी पुरखुलूस दुआएं भेज रहे हैं। उनका कहना था कि हम अमेरिका भर में लाखों करोड़ों लोगों के साथ उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सदर ट्रंप के मुआलिज नेवी कमांडर डॉक्टर शॉन कॉनली के मुताबिक सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप करंतना के दौरान व्हाइट हाउस में ही रहेंगे। उन्होंने सहाफ़ियों को रात तकरीबन 1 बजे जारी किए गए एक मेमोरेंडम में बताया कि जुमेरात की शाम सदर ट्रंप का कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की तस्दीक की गई थी। डॉक्टर शॉन कॉनली के मुताबिक व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम सदर ट्रंप की देखभाल करेगी। ये बात वाज़ेह नहीं है कि सूरत हाल से सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम किस हद तक मुतासिर हो सकती है, ताहम फ़िलहाल उन्होंने इंतखाबी रैलियों से खिताब करने और फंड रेजिंग के लिए सफ़र का इरादा तर्क कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने क्रोएशिया जाते हुए अपने जहाज़ में मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा कि वो ठीक ठाक हैं और कोविड-19 से मुतासिर नहीं हैं। पॉम्पियो ने कहा कि वो कोरोना वायरस का टेस्ट करवाते रहते हैं। वज़ीर ख़ारजा पॉम्पियो ने इस मौके पर कहा कि हम सदर ट्रंप और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। टेक्सास से डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जॉक कॉन कास्त्रो ने एक ट्वीट में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यह महज सदर ट्रंप की सेहत से मुतालिक मामला नहीं है, बल्कि ये कौमी सलामती का मामला है। अमेरिका में शहरी हकूक़ के रहनुमा जेसी जैक्सन ने एक ट्वीट में कहा है कि वो दुआगो हैं कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल पर इस वायरस के शदीद असरात न हों। उन्होंने कहा कि हम सबको सदर ट्रंप और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जुमे को अपने एक ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि वो सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सदर ट्रंप की कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात के बाइस आलमी मंडियों में मंदी का रुझान देखा गया है। इसके अलावा दूसरी खबरें हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पड़ोसी ममालिक के साथ सरहदें जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान किया है। भारत में मजीद 81,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद केसेस की कुल तादाद 63,94,000 से ज़्यादा हो गई है। भारत की वजारत सेहत के मुताबिक आलमी वबा का शिकार होकर मरने वालों की मजमूई तादाद 99,773 हो गई है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने जुमे के रोज़ कोविड-19 के 5 नए केसेस की खबर दी है। 24 घंटों के दौरान सामने आने वाले इन केसेस के बाद मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 39,290 हो गई है। कोविड-19 की वजह से अब तक अमवात की तादाद 1,458 है, जबकि 32,842 सेहतयाब हो चुके हैं।
دنیا میں آن لائن خرید و فروخت کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سر فہرست امیزون نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اب تک اس کے 19,800 سے زائد ملازمین کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ امریکی کمپنی امیزون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے 13,70,000 فرنٹ لائن ملازمین عالمی وبا کا شکار ہوئے ہیں، جن میں گروسری اسٹور، ہول فوڈز مارکیٹ کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ امیزون کے بقول اس کے ملازمین میں بیماری کا تناسب اندازوں سے کم رہا ہے۔ کمپنی نے یہ اعداد و شمار ایسے موقع پر ظاہر کیے ہیں جب کمپنی کے لاجسٹکس سینٹرز کے بعض ملازمین نے کمپنی کی جانب سے وبا سے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور کمپنی کی جانب سے اعداد و شمار ظاہر کرنے میں پس و پیش پر تنقید کی تھی۔ امیزون کے مطابق کمپنی نے اپنی 650 سائٹس پر کرونا ٹیسٹ کی تعداد بڑھا کر یومیہ 50,000 کر دی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران زیادہ تر کاروباروں کو آمدنی میں کمی کا سامنا ہے، لیکن امیزون کی آن لائن خرید و فروخت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے ان خبروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی حمایت میں لڑائی میں شامل ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے سے متعلق رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر جاری جھڑپوں پر تشویش ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوجی اہلکاروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے اغوا اور جبری گمشدگیوں میں ان کی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ آزاد میڈیا ہے، کیونکہ ان کی حکومت کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے مطابق گزشتہ ماہ ستمبر میں ملک میں لاپتہ افراد کی تعداد میں مزید 34 افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قیادت سے کہا ہے کہ وہ طالبان پر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ امن عمل کو مدد مل سکے۔ عبداللہ پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد واپس افغانستان روانہ ہو گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادتوں سے ملاقاتیں کیں۔ وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو کے دوران ان ملاقاتوں کا احوال بتاتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے دوران انہوں نے امن کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو عملی جامہ پہنانے پر تبادلہ خیال کیا، جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن سے متعلق امریکہ کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار زلمے خلیل زاد نے طالبان کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر اور طالبان کے اعلیٰ ترین مذاکرات کار مولوی عبدالحکیم سے دوحہ میں کل رات ملاقات کی ہے۔ دوحہ میں طالبان کے دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں نے امریکہ طالبان امن سمجھوتے پر عمل درآمد اور بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ دریں اثنا عدم تشدد کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان میں انسانی حقوق سے متعلق آزاد کمیشن نے افغانستان میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ کمیشن نے ایک ٹویٹ میں افغانستان میں متحارب گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوراً فائر بندی پر عمل کریں اور امن سمجھوتے کے لیے بات چیت جاری رکھیں۔ عدم تشدد کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے ایک عدالت کے احاطے میں زیر حراست خاتون کو اس وقت مبینہ طور پر شوہر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا جس وقت وہ عدالت میں پیشی بھگتنے کے بعد عدالت سے نکل رہی تھی۔ قتل ہونے والی خاتون ایک رشتہ دار لڑکی کے اغوا میں مبینہ طور پر ملوث تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ پچھلے 29 جولائی کو پشاور ہی کی ایک عدالت کے اندر توہین رسالت کے مقدمے میں
زیر حراست ملزم کو بھی گولی مار دی گئی تھی۔ احاطہ عدالت میں قتل کی ان وارداتوں نے عام لوگوں کے علاوہ وکلاء کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک ڈسٹرکٹ جج وینیسا بریتھسر نے کہا ہے کہ وہ وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کی تحویل میں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ 4 جنوری کو سنائیں گی۔ جج بریتھسر نے تقریباً 4 ہفتوں کی سماعت کے بعد یہ اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے آسٹریلوی نژاد سانج کو جاسوسی کے 17 اور کمپیوٹر کے غلط استعمال کے ایک الزام پر سانج کی حوالگی کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ ان الزامات کا تعلق وکی لیکس کے سن 2010 اور 2011 میں ہزاروں کی تعداد میں خفیہ مراسلوں کی اشاعت سے ہے، جن میں سے بیشتر افغانستان اور عراق کے بارے میں تھے۔ مظاہرین کا ایک گروپ اسانج کی حمایت میں عدالت کے باہر جمع ہوا۔ عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد اسانج کی منگیتر اسٹیلا موریس نے اسانج کی رہائی پر زور دیا۔ وکی لیکس کی ایک ایڈیٹر کرسٹن ہافسن نے کہا کہ اسانج کو امریکہ کی تحویل میں دینا ہم سب کے لیے تاریکی کی طرح ہوگا۔ اسانج کے وکلاء انہیں امریکہ کی تحویل میں دینے کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے الزامات کو سیاسی محرکات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور یہ کہ ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی یہ خطرہ ہے۔ امریکہ کی نمائندگی کرنے والے وکلاء کا کہنا ہے کہ بیشتر دلائل کا تعلق مقدمے کی کارروائی کے دوران اٹھائے جانے والے معاملات سے ہے اور ان کا حوالگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔